یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی میں کتنے غریب مسکین جو کہ مزدوری کر رہے تھے بیچارے، وہ اس عمارت میں جو گل پلازا کے اندر آگ لگی اس آگ میں جھلس کر مر گئے۔ ان بیچاروں کا کوئی اب پرسان حال نہیں ہے، ان کے خاندانوں کا کوئی اب کمانے والا نہیں ہے۔ وہ دکاندار جو وہاں سالوں سے محنت کرنے کے بعد انہوں نے ان دکانوں میں کچھ آبادی کی جس سے وہ اپنے گھر کو چلا رہے تھے، آج ان کی دکانیں ویران ہو گئیں۔ آج وہ ساری عمارت گر کے زمین بوس ہو گئی کہ جس میں لاکھوں لوگوں کی لاکھوں خواہشیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بات کریں گے اس دور کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے اصحاب کرام ایک اسلامک اسٹیٹ کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، میں اس دور کی بات کروں گا کہ جب حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی و حضرت علی جیسے حکمران تمام مسلمانوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ حکمران تھے کہ جن کے دور میں جب کوئی آتش زدگی کا واقعہ کسی بازار میں ہوتا تو یہ وہاں خود موجود ہوتے اور ان لوگوں کی وہاں پہ فائر فائٹنگ کے ساتھ مدد کرتے اس آگ کو بجھانے میں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب حضرت عمر کے دور میں سیلاب آیا تو آپ نے نہر کھدوا کے اس سیلاب کا راستہ موڑنے کے لیے بر وقت کارروائی کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی کسی شخص کو روڈ پر بھوکا مرنے نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور کی تو کیا ہی بات ہے، دیگر صحابہ کرام کی بھی سیرت، جب زندگی، جب ان کے دور کا، ان کی خلافت کا جب واقعات ہم پڑھتے ہیں یا ہم کسی سے سنتے ہیں تو ہمارے ضمیر ہمیں کہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دراصل غلطی کسی اور کی نہیں، ہماری غلطی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں اور آج ہم پھر بھی انہی لوگوں کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ جو کہ خود ہماری طرح، جس طرح ہم گناہ گار ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی میں کتنے غریب مسکین جو کہ مزدوری کر رہے تھے بیچارے، وہ اس عمارت میں جو گل پلازا کے اندر آگ لگی اس آگ میں جھلس کر مر گئے۔ ان بیچاروں کا کوئی اب پرسان حال نہیں ہے، ان کے خاندانوں کا کوئی اب کمانے والا نہیں ہے۔ وہ دکاندار جو وہاں سالوں سے محنت کرنے کے بعد انہوں نے ان دکانوں میں کچھ آبادی کی جس سے وہ اپنے گھر کو چلا رہے تھے، آج ان کی دکانیں ویران ہو گئیں۔ آج وہ ساری عمارت گر کے زمین بوس ہو گئی کہ جس میں لاکھوں لوگوں کی لاکھوں خواہشیں دفن ہو گئیں۔ کتنے بیچارے مسکین جو صبح اپنے کام کے لیے وہاں گئے، وہ سیل میں جو صبح اپنے بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد اپنے کمانے کے ذریعے کو ڈھونڈنے کے لیے مارکیٹ میں آیا، کیا اس کے بچوں پر اب کیا گزرتی ہوگی جبکہ وہ اپنے باپ کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت کس کرب کے عالم میں وہ خاندان ہوں گے کہ جو اس تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے۔ ہمیں ان تمام خاندانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان تمام خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جب کسی ایسے واقعے کی طرف پیش قدمی کرتے جہاں پہ آگ یا آتش زدگی کا کوئی واقعہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما اب ان لوگوں سے کہا کرتے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو۔ یہ ورد آپ انہیں تلقین کیا کرتے اور تسلی دیا کرتے، اور یہ حضرت عمر کی موجودگی ان لوگوں کے لیے کافی ہوا کرتی کہ خلیفہ وقت وہاں موجود ہے۔ یہ ان کے لیے تسلی ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو رب کی رضا ہے، کہ کسی کی اگر جان جا رہی ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو ایک دن ہمیں جانا ہے، یہ تو ہمارے رب کی رضا ہے۔ لیکن جو آفت ہم پہ پھوٹ پڑی، جس کے نتیجے میں یہ اموات ہوئیں،
اس آفت کو بروقت روکا بھی جا سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے حکمران کے دور میں، جب کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب کوئی فائر بریگیڈ کا اتنا زبردست نظام نہیں تھا، آپ کے دور کے اندر جب کہیں آتش زدگی کا واقعہ ہوا تو اونٹوں کے ذریعے سے پانی لے جایا گیا، اور تب کوئی فائر فائٹرز نہیں ہوا کرتے تھے، آپ خود فائر فائٹنگ میں شامل ہوتے تھے، اس آگ کو بجھانے میں لوگوں کی مدد کے ساتھ آپ خود بھی شامل ہوتے تھے، خود بھی پانی بھر بھر کر اس آگ کی طرف پھینکتے تھے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے، امدادی کارروائیاں ہوتی تھی۔ جو مزدور اس دور میں اس آگ کی وجہ سے معذور ہو جاتے تھے، ان مزدوروں کو وظیفہ دیا جاتا تھا اور ان کو کسی ایسے کام کے اوپر منتقل کیا جاتا تھا کہ جو کہ ہلکا ہو، جس میں ان کو کوئی جسمانی محنت نہ کرنی پڑے، کیونکہ وہ اس قابل اب نہیں رہے، کیونکہ کسی کی ٹانگیں نہیں، کسی کے ہاتھ جھلس گئے، کسی کی ٹانگیں جھلس گئیں، تو اب وہ اس قابل نہیں ہے۔ لہذا حکومت وقت اس وقت جو حضرت عمر کے دور کے اندر یا حضرت ابو بکر کے دور کے اندر یا دیگر خلفائے راشدین کا دور آپ دیکھ لیں، حضرت علی کے دور میں، چونکہ حضرت علی کے دور میں فتنہ زیادہ تھا، پرفتن دور تھا، آپ کے دور کے اندر لوگوں کو یہ واقعات زیادہ پیش آئے آتش زدگی کے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوفہ میں آگ لگی اور بصرہ میں آگ لگی، یہ سارے حضرت علی کے دور کے اندر جو پرفتن لوگ تھے، انہوں نے جنگوں کے دوران آگیں لگائیں۔ تو جن جن بازاروں میں جس جگہ آگ لگتی، حضرت علی خود جاتے اور وہاں کے معاملات کو سنبھالتے، لوگوں کے لیے کیا انتظامات کس طرح خلفائے راشدین کرتے۔ آج ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، آج ہمارے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات سے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، آج ہمارے سارے معاملات ہی مغربی دنیا کے رحم و کرم پر ہو گئے، تو ہم کسی کو کیوں جو ہے وہ کہیں گے یہ ذمہ دار ہے اس بات کا۔ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے کتنے ہیں ہم۔ جب ہم صحیح ہوں گے تو دیگر کی طرف، ہم تو خود بٹے ہوئے ہیں، کبھی فرقوں کے نام پہ بٹتے ہیں، کبھی ہم بٹتے ہیں تو قومیت کے نام پہ بٹ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم اس حدیث کو ہی دیکھنے گوارا نہیں کرتے اور ان باتوں کو ہی نہیں سوچتے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ قومیت کا نعرہ لگانے والا، قومیت کے لیے لڑنے والا، ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سے ہم فرما رہے ہیں قومیت کے لیے لڑنے والا اور کفر کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا دونوں برابر ہیں، یعنی کہ وہ بالکل ہی اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی ہم قومیت کے لیے لڑتے ہیں، ہماری تو حالت یہ ہے، ہم سوچتے بھی ہیں تو اپنی قوم کے لیے، ہم اپنی قوم کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں بنسبت اسلام کے، حالانکہ دین کو مقدم رکھنا سب سے پہلی شرط ہے مسلمان کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایک غیرت مند مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے، آمین۔